چاہتے ہو یا نہیں؟ اگر چاہتے ہو تو آؤ ہمارے ساتھ مل کر راہ راست پر چلو، اگر نہیں چاہتے تو اس کا خمیازہ تم خود بھگتو گے۔ میں نے تم تک خدا کی بات پہنچا دی، اگر تم اس سے بھی نہیں مانتے تو پھر تمہاری اور ہماری راہیں جدا جدا ہو گئیں۔ مدینہ کے گرد نواح میں عزیزان مان بہت سے بدوی قبائل بھی بستے تھے۔ جب مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہونے لگی تو وہ قبائل بھی اسلامی سوسائٹی میں شامل ہونے لگ گئے۔ وہ اسلام کو اچھی طرح سمجھے نہیں تھے، اس کی شان و شوکت کے دیر تک شامل ہو رہے تھے۔ ان سے ارشاد ہوا کہ تم ابھی یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تم یہی کہو کہ ہم نے اسلامی حکومت کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ ایمان تو دل و دماغ کے کامل اطمینان کے بعد صداقت کو قبول کرنے کا نام ہے، اور تمہاری یہ حالت ہے کہ ابھی ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا۔ تم قوانین خداوندی کی اطاعت کرتے رہو تو رفتہ رفتہ تمہارے دل کی حالت بدل جائے گی، اس وقت یہ کہنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ یہ بدوی قبائل عام طور پر ایمان کے تو کچے تھے، لیکن بالعموم نیت کے برے نہیں تھے۔ لیکن ایک گروہ تھا جو مسلمانوں میں انتشار اور تقریب پیدا کرنے کے لیے اسلام کا نقاب اوڑھ کر اس جماعت میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ منافقین کا گروہ تھا اور سب سے زیادہ نقصان دہ۔ منافق کے متعلق مشکل یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی کے دل میں گھس کر دیکھ نہیں سکتا کہ اس کی نیت اور ارادہ کیا ہے۔ انسان کو دوسرے انسانوں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر اعتماد کر دیتے تھے، لیکن جب حالات ان کی نقاب کشائی کرتے تو آپ انہیں سخت زد و توبیخ کرتے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری منافقت کا یہ عالم ہے کہ تم بظاہر جماعت مومنین کے ساتھ ہو، اور تمہارے دلوں کی یہ حالت کہ اگر اس جماعت سے کامیابی نصیب ہوتی ہے تو تم جل بھن جاتے ہو، اور اگر اس پر کوئی اسٹارٹ کرتی ہے تو اس سے تمہیں بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھو، ہماری جماعت کامیابیوں پر کامیابیاں حاصل کیے جائے گی اور تم اپنے حسد اور غصے کی آگ میں جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ تم قسمیں کھا کھا کر کہتے ہو کہ تم دل سے ہمارے ساتھ ہو، قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں، احکام کی اطاعت خود بتا دے گی کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا نہیں۔ دعوی ایمان کی صداقت کی شہادت انسان کا عمل ہوتا ہے، نہ کہ قسمیں کھانا۔ بات یہ ہے کہ تمہاری نگاہ صرف دنیاوی مفاد پر رہتی ہے، زندگی کے بلند مقاصد پر نہیں رہتی، حالانکہ ان بلند مقاصد کے مقابلے میں بنیادی مفاد کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، حضور کے حقیقی مخاطب تو خود جماعت مومنین کے افراد تھے، جن کی تعلیم و تربیت آپ کے فرائض رسالت میں سر فہرست آتی ہے۔ آپ انہیں تاکید فرماتے تھے کہ تم پر جو فرائض خدا نے عائد کیے ہیں ان کی ادائیگی کرو، تم دیکھو گے کہ اس سے تمہاری زندگی کس قدر حسین ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں تم بھی میرے پیچھے اسی راستے پر چلتے رہو، خدا اور رسول کی اطاعت کرو، اس کا نتیجہ دنیا میں حکومت و اقتدار اور آخرت میں سرفرازی اور سربلندی کی زندگی ہوگی۔ لیکن ارشاد ہوا کہ اطاعت کوئی وقتی فریضہ نہیں، مسلمان کی ساری زندگی حق کی خاطر جدوجہد اور صحیح عمل کی زندگی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، اگر تمہارے نزدیک دنیا کی کوئی شے بھی جہاد سے زیادہ عزیز ہو گئی تو تم مومن نہ رہے، پھر جو حشر دوسری قوموں کا ہوتا ہے وہی تمہارا ہوگا۔ کہا کہ اگر کبھی بھول چوک سے کوئی لفظ ہو جائے تو اس سے افسردہ خاطر نہ ہو جایا کرو، اس کی اصلاح کی فکر کرو،
اس سے اس نقصان کی بھی تلافی ہو جائے گی جو اس لفظ سے واقع ہوا تھا اور سامان رحمت بھی عطا ہوگا۔ اس ساتھ ہوا یاد رکھو میں رحمانیت کی تعلیم دینے کے لیے نہیں آیا جو دنیا کی زیب زینت کی چیزوں کو تم پر حرام قرار دے دوں۔ دنیاوی زینت و متاع انسان کے لیے وجہ کشش ہے اور ان میں کوئی برائی نہیں۔ اس میں اتنی احتیاط ضروری ہے کہ جب ان میں اور خدا کے عائد کردہ کسی فریضہ میں ٹکراؤ ہو تو اس وقت ترجیح فریضہ خداوندی کو دینی چاہیے کہ ان فرائض کو متاع دنیا کے مقابلے میں زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ فرمایا یاد رکھو خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ہاں خبیث کی کثرت انسان کو کتنا ہی فریب کیوں نہ دے، لہذا تم ہمیشہ طیب کی راہ اختیار کرو، یہی عقل و دانش کا تقاضا ہے۔ برادران عزیز، اس سے کہا گیا کہ اذان ہو رہی ہے۔ حلال و حرام کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کسی شے کو حرام قرار دینے کے معنی یہ ہے کہ انسان کی آزادی پر ابدی طور پر ایک پابندی عائد کر دی جائے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے کسی بہت بڑی اتھارٹی کی ضرورت ہے۔ اس سلسلہ میں اس مجموعہ میں بڑے واضح ارشادات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ فرمایا خدا نے عزت پیدا کیا تھا لیکن لوگوں نے اپنی تباہم پرستیوں سے اس میں سے خامخواہ بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ دیا ایسے لوگوں جو خدا کے عطا کردہ رزق کو حرام قرار دیتے ہیں، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس بارے میں تمہارے پاس خدا کی طرف سے نازل کردہ کوئی سند ہے؟ میں اس بات میں خدا کی شہادت چاہتا ہوں۔ یاد رکھو خدا نے تم پر تمام طیب چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور جنہیں اس میں حرام ٹھہرایا ہے ان کی وضاحت اپنی کتاب میں کر دی ہے۔ کردار بہتا ہوا لہو، لحم خنزیر اور ہر وہ اشیاء جسے خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوخ کر دیا جائے خدا نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ کسی شخص کو خدا کے علاوہ اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ کسی حلال شے کو حرام قرار دے، حتیٰ کہ خود مجھے بھی اس کا حق حاصل نہیں ہے۔ ساتھ یہ ہے کہ یہ لوگ جو بیٹھے بیٹھے یہی حرام و حلال کی فہرستیں مرتب کرنے لگ جاتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ وہ کون ہے جو ان چیزوں کو جنہیں خدا نے انسانوں کے لیے وجہ زینت اور خوشگوار بنایا ہے حرام قرار دے دے۔ حرام اور حلال کے علاوہ زندگی کے عام معاشرتی معاملات کے متعلق بھی اس مجموعے میں احکام دیے گئے ہیں۔ ان میں سے چند ایک میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فرمایا خدا نے واجب قرار دیا ہے کہ تم شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے مار نہ ڈالو، نہ ہی انہیں صحیح تعلیم و تربیت سے محروم رکھو، بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلے بندے ہوں یا چھپ کر، کسی جان کو ناحق تلف نہ کرو، یتیموں کا مال ناحق مت کھاؤ، اپنے وزن اور پیمانے درست رکھو، ہمیشہ اپنے انصاف کی بات کرو، خواہ اس کی ذات تمہارے اپنے پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، جو عہد تم اپنے خدا سے کرو اسے ضرور پورا کرو۔ پھر فرمایا ہمیشہ اچھی بات کرو، یاد رکھو شیطان تم میں باہمی نزاع اور فساد پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے حربوں سے بچو۔ ساتھ ہوا کہ خمر اور معاشرہ بڑی نقصان دہ